الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے، اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وفد، ایک جماعت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ایمان لے آئی، اور پھر ان کو یہ مسئلہ درپیش آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی باتیں تو بڑی پیاری ہیں، آپ کی باتیں بڑی پاکیزہ ہیں، آپ جس راہ پہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں وہ راہ تو نیکیوں والا ہے، وہ راہ تو بڑا پاکیزہ راہ ہے، وہ راہ تو ایسا ہے کہ گناہوں سے پاک راہ ہے۔ اب ہم نے جو اتنے سارے گناہ کیے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی آپ تو نیکیوں والے راہ پہ چل رہے ہیں اور ہم آلریڈی گنہگار ہیں، ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، ہم نے بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے، ہم نے جو ہے نا شباب کا غلط استعمال کیا ہے، ہم نے جو ہے مال کا بھی غلط استعمال کیا ہے، ہم نے اپنی طاقت کا بھی غلط استعمال کیا ہے، تو اب ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال نبی پاک کے سامنے اس جماعت نے رکھا۔ تو جب رکھا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ قل، اے میرے سونے کہہ دیں، آپ فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، وہ سن لو کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تم اللہ کی طرف رجوع تو کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ، تم توبہ تو کرو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان دیکھیے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کے تمہارے گناہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اپنے غضب پر، اللہ کے غضب پر، اللہ کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس لیے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے بندوں، جو تم نے گناہ کیے، اگر تم توبہ کر رہے ہو اور اسلام لے آئے ہو اور تم نے واقعی میں سچی توبہ کر لی ہے اور اسلام سے وابستہ ہو گئے ہو، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام کے تمام گناہ کیا کر دیے؟ معاف فرما دیے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک جو اللہ ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے واضح لفظوں میں کہ اے بندے، تیرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تیرے گناہ اگر زمین کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ رجا کو مضبوطی سے پکڑو، پر امید ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ سے امیدیں جوڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں
توڑو مت نہ، مایوس مت ہو، بلکہ اللہ سے پر امید ہو جاؤ۔ یہ جو رجا ہے نا، رجا یہ اصل میں ایسی میڈیسن ہے، ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان دو بندوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کر کر کے اب وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، اس لیے وہ ابھی بھی گناہ کر رہا ہے۔ یعنی ایسا بندہ، یہ میڈیسن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ میڈیسن جو رجا کی میڈیسن ہے، یہ دوائی جو ہے، یہ دوائی ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر کر کے مایوس ہو گئے کہ اب تو ہمیں اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ راہ خدا پر نہیں چل رہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اور گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں انہوں نے، اتنے بڑے بڑے کرائم کیے ہیں انہوں نے، کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ میڈیسن ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجا کا حکم دیا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم مجھ سے امید رکھو، اور امید اس حد تک رکھو کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور زمین کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، اور اگر تم نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا، یہ میڈیسن ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اس قدر غلو کر گئے ہیں کہ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس قدر غلو کر گئے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ بندے اعتدال کے راستے پہ آ جا، میانہ روی کے راستے پہ آ جا، کیونکہ اللہ نے تو رجا اپنانے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان محترم، رجا ہے کیا اصل میں؟ تو رجا اصل میں کہتے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے بھلائی کی امید رکھنا، آپ آئندہ کے لیے اچھائی کی امید رکھنا، اس کو رجا کہتے ہیں، اس کو امید کہتے ہیں۔ یعنی آپ گویا کہ یوں لے لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسان بیج کو بوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر یہ کہ اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کہ اگر اس میں زائد قسم کا جناب علی وہ گھاس پوس ہو جائے تو اس کو کیا کرتا ہے، وہ نکالتا ہے، جس کو ہم لوگ کھودی کرنا کہتے ہیں، کہ کھودی بھی کرتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، کھودی بھی کرتا ہے، پانی سے سیراب بھی کرتا ہے۔ تو اب وہ اس امید کے ساتھ ہے، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پہلے اس نے بیج بویا، بیج بونے کے بعد اس میں پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد کھاد بھی اس میں ڈالی، اس نے کھاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں کھدائی بھی کی اس نے، یعنی زائد جو گھاس پھوس ہو گیا تھا اس کو اس نے اپنے کھیت سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب وہ اس امید میں ہے کہ اللہ پاک آسمانی اور زمینی بلاؤں سے میری کھیتی کو محفوظ رکھے گا۔ یہ جو اس کو امید ہے نا، یعنی بیج بونے کے بعد، پانی سے سیراب کرنے کے بعد اور کھدائی اور کھاد ڈالنے کے بعد یہ جو امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اب مجھے اس کاشتکاری سے، اس کھیتی باڑی سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، اسی کا نام، یہ جو انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اچھا غلہ حاصل ہوگا، یہ انتظار ہی اصل میں رجا ہے، اسی انتظار کا نام امید ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اصل رجا کیا ہے؟ اصل رجا یہ ہے کہ اے مومن، تو نے ایمان کا بیج بو دیا، تو نے ایمان کا بیج بو دیا، جب تو نے ایمان کا بیج بویا تو اب تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جتنی عبادات ہیں، اس عبادات والے پانی سے اپنے ایمان کے بیج والی کھیتی کو سیراب کر، اور پھر کیا کر کہ اس میں کھاد ڈال۔ کھاد کون سی ہے؟ ایمان کے بیج میں جو کھاد ڈالی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے منجیات والی، اچھی ہیبٹس جو ہیں، گڈ ہیبٹس جو ہیں، وہ کھاد ہیں۔ گویا کہ ایمان کے بیج والی کھیتی کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اچھی عادتوں والے جو اعمال ہیں ان عادتوں کو دل میں ڈال، اور جو بری عادتیں ہیں، جو گناہوں والے معاملات ہیں، ان کو تو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دے۔ تو گویا کہ یہ خدائی ہے۔ تو جب تو اس طریقے سے کرے تو پھر اس انتظار میں رہے کہ میں نے ایمان کا بیج بھی بو دیا، میں نے عبادات سے اپنے ایمان کو سیراب بھی کر دیا، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے میں نے جو ہے نا خدائی کا کام بھی کر لیا۔ اب اس امید میں رہے کہ اب میرا جو خاتمہ ہوگا، اب جو میرا اینڈ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا۔
اسی حسن خاتمے کا نام رجا ہے، یہی اصل میں حقیقت میں رجا ہے، یہی اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یموتن احدکم وہو یحسن باللہ الظن، اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مرے نہ جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ گویا کہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ مومن نیک اعمال کرتا ہے، پہلے ایمان کے بیج کو بوتا ہے، پھر عبادات کرتا ہے، عبادات سے اپنے ایمان کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے، لیکن وہ اللہ سے پر امید ہو کر کے مرتا ہے، نا امید ہو کر کے نہیں مرتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملنے کی باری آئی، جب اس دنیا سے جانے کی باری آئی، تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا، اللہ پاک مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ امید رکھنا اللہ سے، یہ رجا رکھنا، یہ واجب ہے، کمپلسری ہے۔ کیا ہے یہ؟ کمپلسری ہے۔ یعنی آپ یہ اللہ کے بارے میں رجا رکھیں، اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے گا۔ جب ہم اس گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہیں اے حاضرین مسجد، تو اس صورت میں رجا تین پرکار کی نظر آتی ہے، ہمیں تین قسمیں رجا کی نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، ایک رجا تو اس صورت میں نظر آتی ہے ہمیں، یہ جو امید ہے نا، یعنی یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، جب ہم اس گفتگو کو کرتے ہیں اور پیش نظر رکھتے ہیں تو تین باتیں یوں چھن کر کے باہر آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ تین باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ یہ جو رجا ہے نا، یہ تین قسم کی ہوئی۔ پہلی بات تو یوں کہ ایک انسان ہے، نیکیاں کر رہا ہے، خوب اعمال صالح کر رہا ہے، یعنی مومن انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مومن نیکیاں کر رہا ہے، اعمال صالحات کر رہا ہے، اور اعمال صالحات کر کے سبحان اللہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ پاک میری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یہ ایک رجا ہے۔ دوسری رجا یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بول جاتا ہے، اپنی زندگی میں کبھی نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے۔ وہ کیا کر لیتا ہے؟ توبہ، اور اس امید کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے نیک بنا دے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی ایک رجا کی قسم ہے۔ تیسری ایک قسم ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، کنٹینیو، رات ہو دن ہو گناہ کر رہا ہے، اور یہ ذہن بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ توبہ نہیں کر رہا، مسلسل کنٹینیو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے تین قسمیں ہوئی۔ تو یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں، یہ تو رجائے محمود ہے، اچھی رجا ہے، اور یہی رجا، یہی امید کی اسلام حکم دیتا ہے، اسی امید کی، یعنی اسی امیدی نظریے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے انسان اور توبہ بھی نہیں کر رہا، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ حضور نے اس کو کلیئر فرما دیا، فرمایا کہ الاحمق من اتبع نفسہ ہواء وتمنى علی اللہ الجنہ۔ وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور پھر اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو تیسری والی قسم ہے، یہ تیسری قسم کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسا بندہ احمق ہے۔ ہاں، آپ نیکیاں کیجئے اور یہ امید رکھیے کہ ہماری نیکیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ مقبول فرمائے گا، امید رکھیے، اس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سے گناہ ہو جائیں تو آپ توبہ کیجئے، اور پھر یہ امید رکھیے کہ اللہ پاک میری توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اس کی بھی اسلام آپ کو حکم دیتا ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں اور پھر بھی اللہ پاک سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کروا دے گا، یہ جو ہے نا امید رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، تو بہرحال یہ جو پہلے کے دو لوگ ہیں، یہ اگلی جو باتیں ہیں، پہلے جو دو نظریے کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے ہے، تیسروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے مسلسل، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا مسلسل، اور اسی زندگی میں لت پت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، آنے والی باتیں جو ہیں
یہ باتیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ پہلے کے جو دو لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوں۔ وہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوں۔ آنے والی جو چند سطریں، جو چند کلام، جو چند منٹوں کی میری گفتگو ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، تیسرے قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث پر غور کیجئے۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رجا جیسے عظیم کام سے متصف ہو جائے، ہمارا دل پر امید ہو جائے، ہمارا دل مایوسی سے چھٹکارا پا جائے، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید لگائے رہے، ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید لگائے، تو اگر ہم یہ اپنانا چاہتے ہیں، یہ گڈ ہیبٹ اپنے دل میں مزین کرنا چاہتے ہیں اس اچھی عادت کو، تو پھر ہمیں یہ حدیثیں سننا چاہیے، اس کی فضیلت پر غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی فلیظن بی ما شاء، فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے، جیسا نظریہ رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ایک بندہ، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا کیا کرتا ہوں؟ معاملہ کرتا ہوں۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ کیسا میرے بارے میں نظریہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بندے کو چاہیے کہ وہ نظریہ قائم کر لے کہ وہ کیسا نظریہ میرے بارے میں قائم کرنا چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے نا اللہ کے بارے میں اچھا نظریہ قائم کرے۔ اچھا نظریہ اس انداز میں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، اللہ پاک میری مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہے نا، ایک شخص سے اللہ پوچھے گا۔ کیسے پوچھے گا؟ ان اللہ لا یسأل العبد یوم القیامہ حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا، او بندے، تو نے اپنی نگاہوں کے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو نے دیکھ کر منع کیوں نہیں کیا؟ تو منع کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کیا ہوتے؟ برائی سے باز آ جاتے۔ تیرے سامنے برائی ہوتی رہی اور تو نے منع نہیں کیا، کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا۔ تو بندہ سامنے سے کیا کہے گا؟ سامنے سے بندہ یہ کہے گا، یا ربی رجوتک، یا ربی رجوتک وفرقت من الناس، اے رب تجھ سے تو امید تھی، تجھ سے تو امید تھی، تجھ سے تو میں پر امید تھا کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں لوگوں کو نیکی کی دعوت اس لیے نہیں دے پایا کہ لوگوں سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں مجھے جیل میں نہ ڈال دیں، یہ لوگ کہیں مجھے جو ہے نا اپنی زبان کے تانوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ بھائی آج بھی ایسا ہی ماحول ہے، آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے کر کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے کہ ایکشن بڑے خطرناک آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا اللہ، میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اس کو سیدھے سیدھے لفظوں میں نیکی کی دعوت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کیا کرے گا؟ تکلیف پہنچائے گا، میں کمزور سا آدمی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں صرف اپنی عبادات کر کے اپنی زندگی میں مست رہا، وہ اس لیے کیونکہ تجھ سے مجھے کیا تھی؟ امید تھی کہ تو مجھے کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھ سے کیا تھا؟ پر امید تھا۔ تو اس لیے پر امیدی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ 1000 سال تک جہنم میں رہے گا، جہنم میں بھی وہ کہتا رہے گا یا حنان یا منان۔ 1000 سال تک وہ جہنم میں رہے گا اور جہنم میں کہتا رہے گا یا حنان یا منان، یہی کہتا رہے گا۔ 1000 سال کے بعد اس کو نکالا جائے گا جہنم سے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، ہاں بندے، تیرا ٹھکانہ کیسا؟ تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ تو کہا مولا بہت برا پایا۔ جہنم کے بارے میں جہاں تو تھا 1000 سال سے، بتا وہ جو تیرا ٹھکانہ تھا اس ٹھکانے کو تو نے کیسا پایا؟ تو بندہ کہے گا مولا بہت برا پایا۔ تو اللہ فرمائے گا لو بھائی پکڑو اس کو، دوبارہ جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتے اس کو لے کے جائیں گے تو وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، یہ مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ تو اللہ فرمائے گا بندے تو مڑ مڑ کے پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ
مجھے تو تجھ سے یہ امید تھی کہ تو اگر ایک بار جہنم سے نکالے گا تو پھر مجھے واپس جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے تو تجھ سے یہ امید تھی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ شان سے۔ دیکھیے، تھا تو وہ جہنم کا مستحق، لیکن اس کو یہ امید تھی اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے واپس جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس لیے اسی امید سے وہ کیا ہو گیا؟ بخشا گیا۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں جس روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرات محترم کہ ہمیں جو ہے نا امید کو مضبوطی کے ساتھ اپنا کے رکھنا چاہیے، رجا سے اپنے دل کو مزین اور آراستہ رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، تو کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا نا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو سامنے سے یہ کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، اللہ نے اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا اور کہا، او بڈھے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں تو نے، کیا کیا تو کر کے آیا ہے، کتنی غیبتیں لوگوں کی تو نے کی ہیں، کتنے لوگوں کو تو نے ستایا ہے، داڑھی تیری سفید تھی لیکن پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی، لوگوں کی عزتیں اچھالتا رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، میرا نام بھی لے رہا تھا، اور چوراہے پہ بیٹھ کر کے تو غیبتیں بھی کرتا تھا۔ کہا اللہ نے ایسا روب دکھایا کہ ایسے روب کے بارے میں تو ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں تھا، یعنی بڑی عجیب کیفیت طاری ہو گئی خدا کے روب کے سامنے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے نا ہمت باندھ کے اللہ سے عرض کی، اللہ تیرے بارے میں مجھے تو کسی نے ایسا بتایا ہی نہیں تھا، میں نے تیرے بارے میں ایسا کہیں پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا بندے تو نے میرے بارے میں کیا پڑھا؟ تو یہ سامنے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ پڑھا تھا، میں نے تو حضرت جبریل والا قول پڑھا تھا، میں نے تو مصطفیٰ کی زبانی یہ سنا تھا، مجھ تک تو محدثین کی حدیث یہ پہنچی تھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کے نظریے کے مطابق معاملہ فرمائے گا، یعنی جیسا بندہ اللہ کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے اللہ پاک اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تو مجھے تو یہ گمان تھا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ پاک مجھے عذاب سے بچا لے گا، مولا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تو بندے کے نظریے کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، میرا نظریہ تو یہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، میرا تو یہ نظریہ تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا بندے تیرا اگر یہ نظریہ تھا اور واقعی میں تیرا یہ نظریہ تھا، چلو ہم نے تجھے معاف کیا اور جا ہم نے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کیا۔ ایک اچھی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی لگا لے تو اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اچھی امید رکھیں اور خوب بہترین امید رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانیں، اس کے پیچھے بھی اچھی اچھی نیتیں اپنائیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی نیکیوں کو تو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہیے، چھوٹی نیکی کیجئے تب بھی اس سے یہ امید کیجئے کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ مجھے اس نیکی کے ذریعے سے کیا کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ جیسے ایک بہت مشہور ایک محدث کا واقعہ ہے، وہ یوں ہے کہ ایک محدث صاحب تھے، تو وہ حدیث لکھا کرتے تھے، عموماً کثرت سے حدیثیں لکھتے۔ تو ایک محدث صاحب نے کیا دیکھا کہ ایک بار وہ پہلے کے دور میں پین نہیں ہوتے تھے، اب پین کا رواج تو ابھی ہوا ہے، پہلے کے دور میں وہ سیاہی ہوتی تھی، سیاہی ہوتی تھی، وہ سیاہی رکھتے اور پھر اس کے اندر وہ سرکنے والے پین ہوتے تھے، اور پھر وہ پین کو یعنی لکڑی کا پین ہوتا تھا، اس کو ڈبو ڈبو کے وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک محدث وہ محدث جو ہے نا وہ سیاہی میں ڈبو کر کے یوں حدیثیں لکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے لکڑی والے پین کو یوں ڈبویا نا سیاہی میں اور واپس نکالا، تو فوراً ایک مکھی آ کر کے ان کے پین پہ بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو وہیں روک دیا، وہیں روکا تو بس بیٹھے رہے، جب تک مکھی اڑ نہیں گئی تب تک انہوں نے جو ہے نا اس پین سے لکھنا شروع نہیں کیا۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کیا بتاؤں، اللہ کے حضور جب حساب کتاب ہوا تو میرا اتنی حدیثوں کی کتاب لکھنا، میرا اتنا واعظ کرنا، اتنا بیان کرنا، اتنی تقریریں کرنا، اتنا لوگوں کو اصلاح کی طرف بلانا،
اس کا تو وہاں ڈسکس ہی نہیں ہوا، اس کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہوا۔ بس اللہ نے ایک ہی نیکی کا ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ بندے تو نے میری رضا کے لیے، تو نے میری مخلوق کے ساتھ پیار کیا، تو نے اس امید کے ساتھ مکھی کو شاہی پینے دی کہ یار میں اس اللہ کی مخلوق کو جو پیاسی ہے اس کو پی لینے دوں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس امید کے ساتھ تو نے جو ہے نا اس مکھی کے ساتھ رحم کیا، ہم نے تجھ پر رحم کیا، ہم تجھ سے کوئی حساب نہیں لیتے، بس اس پیاسی مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک تو مکھی کو پانی پینے دیا تو نے، اور دوسرا یہ کہ اس مکھی کو پانی پینے دینے کے ساتھ ساتھ تو نے خدا سے یہ امید رکھی کہ خدا مجھے اس عمل کے ذریعے سے بھی کیا کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں اس پر بھی ہمیں جو ہے نا وہ معاملات بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان معمولات کو بھی ہمیں اپناتے رہنا چاہیے، اور اس کے پیچھے یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاف فرما دے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہمیں جو ہے کرتے رہنا چاہیے پر امید ہو کر کے۔ بہرحال آج کا جو پیغام ہے، پیغام قرآن، وہ یہی ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو لوگ گناہوں کی زندگی گزار کر کے مایوس ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، انہیں چاہیے کہ وہ رجا پر حکم کریں، رجا کو اپنائیں، رجا کی طرف آئیں، امید لگائیں خدا سے، مایوس نہ ہو۔ مایوسی حرام ہے، اللہ سے پر امید ہونا یہ واجب ہے، اور امید ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا کر کے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، ان کے گناہ اگر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور اے وہ لوگوں جو لوگ خوف خدا سے کانپ اٹھے ہیں، لرز اٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لرزو مت، اللہ سے امید لگاؤ، رجا کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہو جاؤ، مایوس مت ہو، اور اپنے آپ کو خوف خدا سے جو ہے توڑو مت۔ اپنے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے آس پڑوس میں رہنے والوں کا بھی حق ہے، اس لیے اللہ پاک سے پر امید ہو کر نیکیاں کرو، اللہ پاک تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔